الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کے تابع ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ معزز ناظرین، آج ہم مختصر سے وقت میں چند گزارشات پیش کریں گے شب برات کے حوالے سے، جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بڑی معروف ایک رسم بن چکی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہماری قوم دن منانے کے اندر بہت ہوشیار ہے۔ اس دن کے پیچھے اللہ کے قرآن کی دلیل ہو یا نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ثابت ہو یا نہ ہو، اصحاب پیغمبر کا عمل ہو یا نہ ہو، ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہم بس دن منانے میں لگے رہتے کہ دن منانے کا ہمیں کوئی موقع مل جائے۔ حقیقی بات یہ ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مختلف موقعوں پر عیدیں سجاتے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلا سالگرہ مناتے ہیں۔ سالگرہ برتھ ڈے منانے کا ثبوت اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان سے ہرگز نہیں ملتا، اور یہ خالصتاً یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا، یہ ہمارے دین کے اندر ہرگز یہ ثابت نہیں ہے۔ نہ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی ایسا کام کیا، نہ آپ نے کرنے کی تعلیم دی۔ تو اس طرح ہماری قوم کو کوئی دلیل ملے یا نہ ملے، ہم نے کھینچ تان کر اس کام کو ہم نے کر ہی لینا ہے۔ لیکن حقیقی بات میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح شب برات ہے۔ شب لفظ جو ہے یہ فارسی کا ہے اور برات عربی کا ہے۔ برات کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے معنی ائمہ نے کیے ہیں۔ بعض نے اس کا معنی بیزاری کی رات کیا ہے۔ برات کا معنی بیزاری، جس طرح قرآن مجید سورہ برات سورہ توبہ کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں میری قوم، انی بری مما تشرکون، کہ میں اس چیز سے بری و ذمہ ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اس سے برات کے معنی نجات کے بھی ہیں، برات کے معنی بیزاری کے بھی ہیں، لا تعلقی کے بھی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک لفظ ہم نے فارسی سے لیا اور ایک عربی سے لے کر تتر اور بٹیر کو دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اگر یہ اسلام کی
کوئی رسم ہوتی یا اسلام کی کوئی تقریب ہوتی، اسلامی تہوار ہوتا، تو اس کا نام تو عربی میں ہونا چاہیے تھا پورا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دن کو منانے کے بارے میں کوئی روایت ایسی موجود نہیں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس دن کو منانے کی تعلیم دی ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دن کو بطور جشن یا بطور عبادت کوئی مخصوص عبادت اس رات کو کی ہو، اس کی کوئی دلیل اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان سے نہیں ملتی۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیت مبارکہ کو پیش کرتے ہیں لوگ، جتنے علماء نے شب برات کے حوالے سے پروگرام کیا، درس دیا یا تقریر کی کسی بھی موقع پر، تو سب سے پہلے انہوں نے اس آیت مبارکہ کو پیش کیا۔ حالانکہ قرآن کے 30 پاروں کے اندر شب برات کے حوالے سے کوئی حدیث موجود نہیں، کوئی آیت قرآنی موجود نہیں، کہ کوئی آیت قرآنی پورے قرآن میں نہیں، لیکن لوگوں نے ایک آیت نکال لی اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت مبارکہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے شروع میں، سورہ دخان کی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور یہ جو ہے آیت مبارکہ جو پیش کی جاتی ہے کہ اس قرآن پاک کو اللہ فرماتے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس رات تمام مضبوط کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اس سے مراد نزول قرآن کی رات ہے۔ رب ذوالجلال نے خود واضح الفاظ میں اہل کائنات کو بتا دیا کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کو لوگ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا اس پوری امت کے علماء اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر نازل کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر وضاحت موجود ہے۔ سورۃ القدر کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ تو پھر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد بھی یہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر کو نازل کیا، اور پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کے اندر مالک کائنات نے اس مہینے کا بھی ذکر کر دیا کہ جس مہینے میں رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے سورہ البقرہ میں مالک ارض و سما فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو کیا کہا؟ رب العالمین نے بتا دیا، وہ مہینہ بھی بتا دیا۔ مالک کائنات فرماتے ہم نے اس قرآن کو، یہ وہ رات ہے، اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک شہر الرمضان الذی، یہ وہ مہینہ رمضان کا، انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کا رب ذوالجلال نے مہینہ بھی بتا دیا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں سورۃ القدر کے اندر بھی بتا دیا مالک کائنات نے کہ اس قرآن کو مالک کائنات نے لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ اور یہاں جو لیلہ مبارکہ کا ذکر سورہ دخان کی آیت میں جو ہوا ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، اور رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے نبی پاک علیہ السلام میں ایک رات ہے جس میں رب ذوالجلال نے قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن مہینہ رمضان کے اندر نازل ہوا
تو پھر وہ لیلہ مبارکہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کیسے ہو گئی؟ کیا پھر یا تو مان لو کہ قرآن شعبان کے اندر نازل ہوا، رمضان میں نازل نہیں ہوا، جبکہ اللہ کے قرآن کی سری و نص سے یہ بات خلاف ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح مان لیں، کیونکہ اللہ اکبر قرآن پاک نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے اس سے استدلال شب برات کا لینا اور لحاظ سے غلط ہے۔ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق رات۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی خود وضاحت فرمائی، مسلم بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری بات، کچھ چیزیں قرآن پاک میں تو یہ ہرگز ثابت نہیں، اب کچھ حدیث مبارکہ جو عام طور پر وہ روایات بھی پائی جاتی ہیں کہ جو روایات جملہ محدثین کے ہاں میں ضعیف ترین روایات ہیں، جس میں ذکر کیا جاتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کا۔ شعبان المعظم کی 15ویں جو رات ہے، اس رات کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری باری والے دن نبی پاک علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے، اور پھر کچھ دیر گزری تو آپ کے خاموشی سے اٹھ کر یہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں باہر چلے گئے، اور میں نے آپ کو تلاش کیا تو کائنات کے امام علیہ السلام کو میں نے اپنے پاس نہیں پایا، تو میں نے بھی دوپٹہ لیا اور میں بھی پیچھے پیچھے چلی باہر، جا کر میں نے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جب میں جنت البقیع کے قبرستان میں دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، اور پھر میں واپس آ گئی، جب میں جلدی سے آئی پیچھے پیچھے آپ بھی تشریف لے آئے، اور جلدی سے آ کے میں لیٹ گئی۔ جب میں لیٹ گئی تو میرا بھی سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا بات ہے، تو آپ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ کوئی ایسے نظر آیا وہاں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بتاؤ، خود ہی بتا دو گی یا عرش والا علیم الخبیر مجھے بتا دے گا؟ تو جب بتا دیا تو کہا اللہ کے نبی، میں نے سمجھا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام میں تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے زیادتی کریں، اور میں آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، تو اس رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتا ہے اور مالک کائنات اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنو کلب کی بھیڑوں کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال کا نزول فرمانا صحیح حدیث کے اندر، صحیح البخاری کی روایت کے اندر، صحیح مسلم و بخاری کی روایت میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رب ذوالجلال ہر رات کے پچھلے پیر مالک کائنات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جس طرح رب ذوالجلال کی شان کو لائق۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک رات نہیں بس اس میں اللہ رب العالمین، یہ روایت جو ام المومنین سیدہ عائشہ سے پیش کی جاتی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے۔ اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود بھی اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ امام ترمذی نے حضرت امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ڈیٹیل کی جگہ نہیں ہے کہ راویوں کے اوپر اگر فردن بحث کی جائے تو کافی وقت چاہیے۔ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ ایک دوسرے مقام پر صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اسی طرح یہی مفہوم ہے، یعنی سارا یہ واقعہ اسی طرح کا ہی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ،
لیکن اس کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں رات کا ذکر نہیں ہے. یہ 15ویں رات کا ذکر نہیں ہے، ایک رات کا ذکر ہے. وہ کون سی رات تھی؟ جو بھی رات تھی، تو اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. وہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ جو روایت سابقہ میں نے پیش کی ہے یہ ضعیف سند کے اعتبار سے، اس سے استدلال نہیں لیا جائے گا. اب رہا کہ قبرستان کے اندر دعا کرنا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے. ایک مولوی تو نہیں کہنا چاہیے اسے، جیلم کا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی سلفی علماء ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. یہ علماء حق کے اوپر یہ بڑا الزام ہے. جو بات اللہ کے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان سے ثابت ہو جائے، جو بات صحیح سند کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو جائے، تو کس کی مجال ہے انکار کرے؟ تو قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے، تو اس میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے دعا کرنے میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبرستان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی تو کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی بات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ماہ شعبان کے اندر جو کرنے والے کاموں کے حوالے سے، ایک کرنے والا یہ بھی کام سب سے زیادہ اس کے اندر جو کرنے والا کام ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وہ کرنے والا کام جو ہے وہ شعبان المعظم کے اندر روزے رکھنا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. کہ یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس مہینے میں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ شعبان کے روزے ہیں. اور ماہ شعبان کے اندر نبی پاک علیہ السلام زیادہ سے زیادہ بھی روزے رکھتے تھے. اس لیے شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی تعلیم ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ، اور اس لیے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا، کہتے میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے، جتنے زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ماہ شعبان کے اندر روزے رکھتے ہیں، شعبان کے علاوہ آپ کو میں نہیں دیکھتا کہ کسی اور مہینے کے اندر آپ روزے رکھتے ہوں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، شعبان المعظم کی عظمت سے، شعبان کے مہینے کی عظمت سے، برکت سے لوگ غافل ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال رب ذوالجلال کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، مالک کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب ذوالجلال کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، میں اس لیے روزے رکھتا ہوں. اس لیے شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خاص کر آخری شعبان میں یعنی 1-2 دن رہتے ہوں، صحیح البخاری کی روایت میں کہ 1-2 دن جب رہتے ہوں تو پھر روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا کہ وہاں پر روزے نہ رکھے جائیں. جب 1-2 دن، ہاں کوئی بندہ اگر کوئی روزے روٹین کے اندر پہلے رکھتا چلا آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جائز ہے، رکھ سکتا ہے. ویسے خاص کر کے اسی مقام پر نہیں رکھنے چاہیے، یعنی پہلے تو نہیں رکھتا لیکن کوئی ایسے روزے جو پہلے اس کے روٹین کے اندر چل رہے ہیں وہ رکھ سکتا ہے. تو باقی رہا یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے، اور اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ رات کو قیام کرو اس رات کو اور دن کو روزہ رکھو. علامہ البانی نے اس کو حدیث ضعیفہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس روایت کو موضوع بھی لکھا ہے محدثین نے، اور اس لیے یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے.
اور اس کے اوپر شدید ترین جرح موجود ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے کہ ایک دن کے روزے کو جو مخصوص کرتی ہو۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ اس رات کی یعنی اس مہینے کی تو بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس مہینے کے اندر روزے کثرت کے ساتھ رکھنا ثابت ہے۔ جو عمل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی سے ثابت ہے اس عمل کو تو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو اعمال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہیں ان اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کہ اپنی طرف سے بہت ساری لوگوں نے چیزیں ایجاد کر لی ہیں، کوئی شرلیاں اور پٹاخے چلاتے ہیں، آسمان کی طرف جناب آگ کے بم پھینکتے ہیں، آگ برساتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، تماش بینی کرتے ہیں، گلی اور محلے کے اندر شور غل ہوتا ہے، بم پٹاخے چلاتے ہیں۔ یہ تو مجوسیوں آگ کے پرستاروں کی رسم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا کوئی عمل نہ کیا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام کے 1,44,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی ایسا عمل نہیں کیا، لہٰذا یہ امور بدعت میں سے ہے۔ کچھ لوگ مساجد کے اندر صلاۃ التراویح کی اور مساجد کے اندر صلاۃ التسبیح کے حوالے سے جناب جماعت کرواتے ہیں، کوئی صلاۃ الرغائب، پتہ نہیں کوئی صلاۃ الفیہ۔ اس طرح لوگوں نے بہت ساری خود ساختہ خود تراشیدہ عبادات تراش کے مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کیا۔ ویسے بھی یہ شرلی پٹاخہ یہ اس طرح کی چیزیں چلانا یہ ساری چیزیں فضول خرچی ہے، اور دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ فضول خرچی ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، تو شیطانوں کا بھائی نہیں بننا چاہیے، اور فضول خرچی پر پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ چیزیں ہرگز ثابت نہیں۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و فرمان کے مطابق ہوگا تو دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ سورہ محمد میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے ہٹ کر اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، صاحب قرآن کی سنت و فرمان کے مطابق ہوگا، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وگرنہ مردود ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے وہ عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ دوسری حدیث صحیح البخاری میں فرمایا، اللہ کے رسول نے، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جو امور دین میں سے نہیں، جس کی اصل دین و شریعت میں نہیں، فرمایا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ کام رد کیے جانے کے قابل ہے، وہ مردود ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے نظریات کہتے ہیں کہ حلوہ وغیرہ پکاتے ہیں اس رات کو، حلوے کی رسم بھی لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی روحوں کا واپس آنا، روحیں واپس لوٹتی ہیں، اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں اس رات کو۔ یہ بھی بات خود ساختہ ہے،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ اور اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اس دن خاص طور پر تحفۃ العوام کے مطابق ان کا خیال ہے کہ 12ویں امام کے نزول کی رات ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑی عظمت و شان والی رات ہے، یہ 12ویں امام کے نزول کی رات ہے۔ بعض نے اس کی پیدائش کے حوالے سے کہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس رات جا کر راوی کے کنارے جا کر بھی میری آنکھوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا پرچیاں پھینکتے ہیں اور امام غائب کو بلاتے ہیں، اس کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں جلدی آ جاؤ، یہاں بھی جشن منا لیا گیا۔ اس رات کو وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کچھ لوگوں نے یہ گھڑ لیا، کہتے ہیں جی حلوہ اس لیے پکایا جاتا ہے کہ کائنات کے امام علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے میدان کارزار کے اندر، تو اس لیے آپ کے لیے حلوہ بنایا گیا، لہذا حلوہ کھانا سنت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر حلوہ پہلی بات ہے یہ بات ہے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد کے میدان میں سن 3 ہجری شوال کے اندر یہ جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو شعبان کے اندر حلوہ پکانے کی کون سی رسم بنا لی ہے؟ اور آپ کے دندان مبارک احد کے اندر سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی ہے، اس وقت آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ پھر اگر تم کہتے ہو حلوہ کھانا سنت ہے، تو پھر آپ سرکار دو عالم کے تو دندان مبارک شہید ہوئے، تو پھر تو حلوہ کھایا بقول تمہارے، تو پھر تمہیں بھی اپنے دانت نکلوا کے کھا لینا چاہیے۔ کو کہتے ہیں جی حضرت اویس کرنی کی یاد میں حلوہ پکایا جاتا ہے کہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ خیر التابعین میں سے ہیں، بڑے معروف تابعی اور انتہائی نیکوکار شخص تھے۔ ان کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں، کہتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ کا یہ دانت، شاید آپ کا یہ دانت، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنے پورے دانت باہر نکلوا دیے تھے۔ میرے بھائیوں، خدا را اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جھوٹی کہانیاں بیان نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اصحاب رسول کی محبت پر قدغن لگتی ہو۔ اس سے تم یہی ثابت کرنا چاہتے ہو کہ دانتوں کو نکلوانا یا دانتوں کو تڑوانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ پھر 1,44,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے بھی، جن کو پتہ بھی تھا، جنہوں نے دیکھا بھی تھا کہ رسول اللہ کے کون سے دندان مبارک میدان کارزار کے اندر شہید ہوئے، تو ان لوگوں نے اپنے دانت کیوں نہیں نکلوائے؟ ان کو تو پتہ بھی تھا، تو ویسے کرنی تو پتہ بھی نہیں تھا۔ پہلے کہتے ہیں کہ سارا ان کو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ساری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یہ علم ویسے کرنی رحمہ اللہ کو پھر علم کیوں نہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے کون سے دندان مبارک شہید؟ اتنا تو علم نہیں ہوتا ان اولیاء کو، تو پھر ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے آستانے کے اوپر کون بکرا لے کے آیا، کون چھترا لے کے آیا؟ یہ باتیں بھی تو دیکھنی چاہیے نا۔ پہلی بات ہے کہ بات ہے ہی نہیں، یہ ایک رسم بنا لی لوگوں نے۔ تو اگر یہ کار ثواب